اتنی صبح صبح یہ چینل پر ماشاءاللہ آ کر بیٹھی ہیں، میری بہنیں آئی ہیں، تیار ہو کر آئی ہیں، تیاری کر کے آئی ہیں، خامدوں کے پاس بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آئی ہیں، ان کو حقوق مل رہے ہیں تو آئی ہیں نا۔ کون سے ان کے حقوق روکے ہوئے ہیں؟ جن کے حقوق کی یہ بات کرتی ہیں، دیکھیں آپ ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، 2000 آپ نے ذکر کیا 2019 کے اندر، 2011 میں پہلی مرتبہ نیو یارک کے اندر یہ احتجاج ہوا، یہ چیز وہاں سے یہاں لائی گئی ہے۔ آپ ایک اسلامی ملک میں رہتی ہیں، آپ ایک اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا 70 سال پہلے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر وراثت نہیں مل رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہاں پر کون سے حقوق جو ہمارے غصب ہو رہے تھے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے کل جو توہین رسالت وہاں پر ہوئی ہے، اگر کوئی چینل والا جس کو اللہ کا خوف ہو اگر اس کو دکھائے، میں اس وقت وہ دکھا سکتا ہوں۔ کل کے ان کے سلوگن پر لکھا ہوا حضرت عائشہ کے بارے میں یہ لکھ کر دے رہی ہیں کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کے تھے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم، اور آج تک مسجد میں ان کا نام پوچھتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا واقعہ بیان کر دیے تو آپ اس کو کیوں توہین عائشہ صدیقہ نہیں ہے؟ کیا یہ توہین فاطمہ نہیں ہے کہ جو فوت ہوتی ہے ہونے سے پہلے کہتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے؟ تو غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، وہ تو قبروں میں بھی نہیں بخشتے۔ آپ کو پراپرٹی میں جو ملے، آپ کو جاب ملے، آپ کو تعلیم ملے، آپ کو تربیت ملے، آپ جاب جا کر کریں۔ میری 3-4 بہنیں، بیٹیاں اور بھتیجیاں شادی کے بعد پی ایچ ڈی کر کے بڑی بڑی پاکستان یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر ہیں، پروفیسر لگی ہوئی ہیں۔ کون روکتا ہے؟ ہم خود ایجوکیٹڈ ہیں، میں خود یورپ میں رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جو داڑھی والا ہوتا ہے اسے دنیا کا نہیں پتا ہوتا، اسے انگریزی نہیں آتی؟ بھائی دیکھیں، حقوق کی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ نے جو کل انہوں نے دھما چوکڑی مچائی ہے، کوئی حیادار معاشرے، کوئی اسلامی معاشرہ، کوئی اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس طرح رقص ہوئے، ڈانس ہوئے، جس طرح حیا باختہ حرکتیں ہوئیں، کوئی بہن بیٹی حیا آپ مجھے بتائیں کہ رقص میں بے حیائی کہاں ہے؟ نہیں، کہاں نہیں ہے، بے حیائی کہاں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میری بہن کہاں نہیں ہے؟ آپ نے کس چیز کو لینا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں لاہور میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اگر آپ شور مچانے سے کہیں گے کہ عورتوں کے حقوق ہیں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جس کو میں اپنے باپ سے 3 مرتبہ زیادہ درجہ دیتا ہوں، میں ایک عورت کا شوہر ہوں، میں جس کو اس کو عزت دیتا ہوں، احترام دیتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی کہ ہماری عورتیں اگر پردہ کر کے نکلتی ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ نہیں پڑھی لکھی ہوتی؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک میں یا آپ مسلمان ہیں یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے 2 نظریات پر انسانوں کو پیدا کیا، یا کافر ہیں یا مومن ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اسلام نے ہمیں رائٹس کون سے نہیں دیے۔ اگر آپ یہ انداز کر رہی ہیں کہ بے حیائی، فحاشی، اریانی، دما چوکڑی، فیلے بدمست والا انداز، یہ نہ اسلام دے گا نہ اخلاق دے گا۔ ایون اگلی سنیں، آپ کو پتہ ہے لندن کے اندر ہائیڈ پارک الگ کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ جس نے بے حیائی کرنی وہاں چلا جائے، وہاں اوپن اب نہیں ہے۔ میں لندن میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے سوائے بیچز کے اور کہیں آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آتی، پبلک پلیسز پر آپ کو کوئی اس طرح کی حرکتیں نظر نہیں آتی جو آپ نے لاہور کے مال روڈ پر کی ہیں، آپ نے پریس کلب پر کی ہیں، آپ نے کراچی اور اسلام آباد کے اندر کی ہیں۔ میں اپنی بہنوں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہوں، مگر اس چیز کی ہم نہیں چاہتے۔ اصل میں آپ گالی اسلام کو دیتی ہیں، اصل گالی اسلام کو دیتی ہیں۔ اسلام کا نام نہیں لیا جاتا کہ لوگ جو ہے وہ کہیں مطلب ہے کہ فلیر اپناؤں، وہ اس لحاظ سے پھر اسلام کی بات کی آپ کے سامنے کچھ دن پہلے، بلکہ مہینے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ کہ والدہ پہ تشدد کیا گیا۔ ابھی بھی چند دن پہلے ایک گجرانوالہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ والدہ زخمی حالت میں گھر میں پائی گئی، بیٹے نے ماں آفیہ صدیقی کے لیے کبھی نہیں کیا اس طرح کی چیزیں، پھر یہ بات کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جنازے کی ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قبروں میں کیا خواتین کی لاشیں میں محفوظ ہیں۔ آپ کی طرف سے ہی سوال پوچھوں گی میں ہمارے معزز مہمانوں سے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ویلڈ ہے، آئی ایگری ود دیٹ، کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں خواتین کے سارے جو حقوق ہیں وہ موجود ہیں، درج ہیں۔ اب اگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی دیٹ از رانگ، اور اس کو امپلیمنٹیشن اس پر کروانا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دونوں میں حضرات سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، جو یہ عورت مارچ کا طریقہ آپ کی نظر میں غلط ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو پھر کس طریقے سے کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اپنے حقوق لینے کے لیے، جو مہذب بھی ہو، جو ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی کرتا ہو، ہمارے ریلیجن کے بھی اکارڈنگلی ہو؟ دیکھیں، عورت کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، اس پر پابندی سختی سے ہونی چاہیے۔ اگر پینڈیمک کے اندر ایک ایس ایچ او پوری دکانیں بند کروا سکتا ہے تو وہ ایس ایچ او اپنے حلقے کے اندر جہیز کی لعنت پر پابندی نہیں لگا سکتا؟
اور گھنے کھانوں کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا تاکہ وہ غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہاتھ پیلے کرنے کے لیے وہ کیوں نہ اپنے گھروں میں جائیں؟ دیکھیں عورتیں آج گھروں سے نکل کر بھاگ رہی ہیں، اسلام ان کو کہہ رہے نکل رہی ہیں۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر اور عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی فیصد وہ شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں، کس طرح وہ ذلیل ہو کر بیچاری بچیاں، نہ ان کے باپ رہتا ہے نہ آگے سسرال رہتے ہیں۔ دیکھیں جو ان کے رائٹس ہیں، وراثت ان کے نام لگتی ہے وراثت، اگر کوئی مرد نہیں دے رہا تو غلط ہے، اس کے لیے سخت قانون ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے الگ تعلیم کی جو ہے تعلیم کی درسگاہیں ہونی چاہیے، جابز ہونی چاہیے۔ اسمبلی میں اب عورتوں کی نسبت پہلے سے کتنی زیادہ بڑی، وہ اپنے حقوق مانگیں، کیوں نہیں مانگتی؟ اور ملنے چاہیے۔ سر ایک فکر صرف حقوق ان کے پاس زیادہ ہیں، بسوں میں ان کی مختص سیٹیں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجز میں ہیں، میرے لیے چیز کوئی نہیں ہے۔ میں تو بس میں جاؤں تو میں تو کھڑا ہوتا ہوں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ خاتون کی سیٹ ہے، میں وہاں پہ نہیں بیٹھتا ہوں، خاتون نہیں بیٹھتی۔ تو یونیورسٹی میں جاؤں گا، خاتون کی علیحدہ سیٹ ہے، اسمبلی میں خاتون کی علیحدہ سیٹ ہے، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کہ ہمیں نہ دو بسوں میں سیٹیں، ہمیں ہماری لائف کا فیصلہ لینے کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ اس کا حق دے دو، اصل میں آزادی ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں نا، یہی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اسلام سے، کیونکہ اسلام ولی مانگتا ہے، ولی نہیں چاہیے، انہیں آزادی اسلام سے چاہیے، اقبال سے چاہیے، اسلام سے آزادی چاہیے، اسلام سے آزادی چاہیے، صاحبہ اسلام سے آزادی چاہیے، بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے۔ آپ اس پہ مجھے اجازت دیں۔